السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ آن لائن کلاسز کا آج ہمارا پہلا دن ہے۔ 8ویں جماعت میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ 8ویں میں آنے کے بعد بڑی خوشی محسوس کر رہے ہوگے۔ کرونا کی وجہ سے آن لائن کلاسز لینے کا موقع آیا، تو آج ہم اردو ادب میں، اردو زبان میں، ہماری اپنی زبان میں آج اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ ہمارا پہلا سبق کا عنوان ہے، ایک نظم ہے جس کو لکھا ہے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال ایک اردو کے بہت مشہور و معروف شاعر ہیں۔ انہوں نے یہ نظم لکھی ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے ماں۔ ماں کا خواب۔ ماں یہ لفظ سنتے ہی ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً ماں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم ترین تحفہ ہے ہم انسانوں کے لیے۔ ماں جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے، جس کے ہاتھوں میں شفقت ہے، جس کے لہجے میں محبت ہے، اور جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یقیناً ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ پہاڑ پر چل رہے تھے، حالانکہ کچھ عرصے پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے ان کو ٹھوکر لگی، تو غیب سے آواز آئی، جو اللہ تعالیٰ کی آواز تھی، وہ کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، کہ موسیٰ آہستہ سے چلو، اب تمہارے حق میں دعائیں کرنے والی تمہاری ماں باقی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے ماں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اے اللہ، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں تمہارے ساتھ ایک خزائی ہوگا، خزائی جس کو ہم قریشی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے بے چین ہوئے کہ ایسا کون سا عمل ہے جو میرے ساتھ ہوگا؟ پوچھا کہ کون سا خزائی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ یہ والا خزائی آپ کے ساتھ ہوگا، جنت۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے روز اس کے گھر پر پہنچنا چاہے، پھر اس کی دکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ گوشت فروخت کر رہا ہے۔ گوشت فروخت کرتے کرتے اس نے گوشت کا ایک تھوڑا سا حصہ نکال کر بازو میں رکھ دیا۔ جب دکان سے فارغ ہوا، گوشت پورا بیچ چکا، تو وہ اپنے گھر اس گوشت کے ٹکڑے کو لے کر چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جاتے وقت ملاقات کی اور کہا کہ میں آج آپ کے ساتھ مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے ساتھ آج رات رہ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جستجو تھی کہ ایسا کون سا اس کا عمل ہے جو اس کو جنت میں میرے ساتھ رکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پر گئے۔ گھر پہ جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی بوڑھی ماں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی بوڑھی ماں کو اس نے کپڑے بدلوائے، اس کے لیے جو گوشت کا ٹکڑا بچا کر رکھا تھا اس کو لے جا کر پکایا، پکانے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کو کھلایا، شوربہ پلایا، اور اس کی ماں نے اس کو کان میں ہلکے سے ایک بات کہی جس سے وہ مسکرایا، اور پھر وہ وہاں سے نکلا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ ضعیفہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ اور اس شخص نے کہا کہ یہ میری ضعیفہ میری والدہ ہیں، اور معذور ہونے کے سبب اس کی خدمت میں کر رکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس نے ابھی تمہارے کان میں کچھ کہا اور تم مسکرا کر چل دیے، کیا تھی وہ بات؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ضعیفہ ہے میری ماں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو آخر میں مجھ سے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت نصیب کرے گا اور جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے گا۔ تو میں مسکرا دیتا ہوں کہ کہاں موسیٰ پیغمبر اور کہاں مجھ جیسا ادنا خزائی۔ تو یہ مقام ہے ماں کا، یہ مقام ہے ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا۔ تو ماں کی عظمت بہت بڑی ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس پر ایک نظم لکھی ہے کہ ماں نے خواب دیکھا، ایک کہانی، ایک منظر بیان کیا کہ ایک ماں ہے، وہ ایک خواب دیکھتی ہے، اور وہ خواب کیا دیکھتی ہے؟
سنیے خود اقبال کی زبانی، لکھا کہ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، لرزتا تھا دل، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی، تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، تو دیکھا ایک قطار لڑکوں کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی شوق میں تھی کہ میرا پسر، اسی شوق میں تھی کہ میرا پسر، مجھے اس جماعت میں آیا نظر، مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہاں میں نے پہچان کر میری جان، کہاں پہچان کر میں نے میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، جدائی میں رہتی ہوں بے قرار، پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر چپ رہا، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ تو یہ تھی ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم ماں کا خواب۔ تو آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس میں کیا بات بیان کی ہے اور یہ ایسی بات کیوں ہے۔ اس نظم میں ایک ماں کا خواب بیان کیا گیا ہے جو اپنے بیٹے کو ایسی جماعت میں دیکھ رہی ہے، ایک ایسی جماعت، ایک ایسی ٹیم ہے جو لڑکوں کی ہے، جو جا رہی ہے، خواب میں دیکھا ماں نے۔ اس جماعت میں ان لڑکوں کے گروپ میں اس کا بھی لڑکا چل رہا ہے، سب لڑکوں کے ہاتھ میں دیے ہیں، چراغ ہے جو روشن ہیں، جل رہے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں، اس کے بیٹے کے ہاتھ کا جو چراغ ہے وہ بجھا ہوا ہے۔ وہ گھبراتی ہے کہ تمام لڑکوں کے ہاتھ کے دیے جل رہے ہیں اور میرے بیٹے کے ہاتھ میں جو دیا ہے، جو چراغ ہے، وہ کیوں نہیں جل رہا۔ اس نے کیا جواب دیا، آئیے اس نظم کے اندر سے تلاش کرتے ہیں۔ ماں کا خواب، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو۔ ماں کہہ رہی ہے کہ میں سوئی ایک رات میں تو میں نے دیکھا کہ میرا دل بے چین ہے اور میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ کیا دیکھ کر بے چین ہو رہا ہے؟ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، راستہ نہیں ملتا، اندھیرے میں چل رہی ہوں۔ یہ میں نے خواب کے اندر دیکھا۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، اور اس قدر اندھیرا ہے کہ میرا بال بال لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، اور قدم اٹھ نہیں رہے تھے، دہشت سے، خوف سے، ڈر سے میرا قدم اٹھنا مشکل تھا۔ یہ خواب کا منظر بیان کر رہی ہے ماں۔ جو کچھ صلہ پا کے آگے بڑھی، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی، تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ کچھ ہمت کر کے، کچھ حوصلہ کر کے میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکوں کی قطار، ایک لڑکوں کی لائن وہاں سے گزر رہی تھی۔ کچھ لڑکے لائن بنا کر وہاں سے گزر رہے تھے، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، اور وہ لڑکے زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے تھے۔ زمرد سبز رنگ کے، ہرے رنگ کے،
فارسی زبان کا لفظ ہے زمرد، ہرے کے معنی میں آتا ہے۔ زمرد سے پوشاک، پوشاک لباس، زمرد سے پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، اور سب کے ہاتھوں میں دیے جل رہے ہیں، چراغ جل رہے ہیں۔ یہ ماں خواب کا منظر بیان کر رہی ہے۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، وہ آگے پیچھے چل رہے تھے ایک کے پیچھے ایک، خاموش۔ خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اور خدا ہی جانتا کہ وہ کہاں جا رہے تھے۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، میں اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ پدر باپ کو کہتے ہیں، مادر ماں کو کہتے ہیں، خواہر بہن کو کہتے ہیں، ہمشیرہ سگی بہن کو کہتے ہیں، تو پسر یعنی بیٹا۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، مجھے اس جماعت میں جو نظر آ رہی تھی مجھے سامنے، اس میں مجھے میرا لڑکا نظر آ گیا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، وہ سب سے پیچھے تھا اور تیز نہیں چل رہا تھا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ سب لڑکے تیز چل رہے تھے، سب کے ہاتھوں میں دیے جل رہے تھے، لیکن میرا لڑکا سب سے پیچھے تھا اور اس کے ہاتھ میں دیے بھی نہیں جل رہے تھے۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، میں نے پہچانا میرے لڑکے کو اور کہا کہ اے میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، مجھے چھوڑ کر تم کہاں آ گئے اور یہ کہاں چلے؟ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، تم سے جدا ہو کر بڑی بے قرار رہتی ہوں، پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو، تمہاری یاد میں ہر روز اشکوں کے آنسو پرو رہی ہوں، یعنی کہ خوب رو رہی ہوں۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، تم کو ہماری پرواہ نہیں ہے، ہم کو چھوڑ کر آ گئے تم، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، اور یہی تمہاری وفاداری ہے کہ تم اپنی ماں کو چھوڑ کر آ گئے۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، پیچ و تاب بے چینی، میری اس بے چینی کو میرے بچے نے دیکھا تو اس نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ یہ کیا رپلائی دیا؟ اس کا رد عمل کیا تھا؟ سنیے۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، جواب نہیں دیا، منہ پھیر کر جواب دیا۔ ماں کو دیکھ کر اس نے منہ پھیر دیا، منہ پلٹا دیا۔ دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، تو جو رو رہی ہے ماں، میری جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ میں کہیں چلا گیا ہوں، میں دور پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور میری اس جدائی میں تو رو رہی ہے۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، تو رو رہی ہے میری جدائی میں، لیکن یقین جانو میرا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں، میری کوئی بھلائی نہیں ہے تمہارے رونے میں۔ میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور تم میری یاد میں رو رہے ہو، تو تمہارا رونا میرے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا۔ اس نے اپنی ماں کو کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہا، اور پھر یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا۔ کچھ دیر خاموش بیٹھنے کے بعد اس نے ہاتھوں سے چراغ اپنی ماں کو دکھایا، وہ بجھا ہوا چراغ، اور دکھا کر کیا جواب دیا سنیے۔ سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، یہ چراغ کو کیا ہوا، یہ کیوں بجھا ہوا ہے، کیا سمجھتی ہے تو، سن کیوں بجھا ہے یہ۔ سمجھتی ہے تو ہو کیا گیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ تو میری یاد میں تڑپ رہی ہے، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تو میرے لیے رو رہی ہے، اور تیرا رونا میرے اس چراغ کو، علم کے چراغ کو بجھا رہا ہے۔ تو یہ کیفیت علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں بیان کی ہے، اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ماں باپ کے رونے دھونے سے بچوں کا حوصلہ پست ہوتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ملتی۔ اس لیے جب کبھی میدان میں بچوں کو بھیجو تو ان کے لیے فکر مند مت ہو، بے فکر ہو کر اللہ پر توکل کر کے انہیں آزاد چھوڑ دو۔ جب وہ تعلیم کے لیے نکلے یا کسی اور میدان میں نکلے تو ان پر بھروسہ رکھو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ ان کے لیے رونا فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ ان بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تھا علامہ اقبال کی نظم ماں کا خواب۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے دوست عبدالقیوم دیشمکھ صاحب کا کہ انہوں نے اس ویڈیو کو بنانے میں
ہماری مدد کی. جزاک اللہ.